شب برات کی رات اور نفل نماز۔ نفل نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بس بندہ اور اس کے پروردگار سے ہے۔ بس تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، تم ہو اور تمہارا پروردگار ہو۔ جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تلاوت اتنی آہستہ سے کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جس ذات سے یہ مناجات کر رہا ہوں اس کو تو سنا دیا، اب دوسروں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے۔ لہٰذا نفلی عبادتوں کا تو حاصل یہ ہے کہ وہ ہو، یعنی کہ بندہ ہو اور اس کا پروردگار ہو، اور کوئی تیسرا شخص درمیان میں حائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ براہ راست مجھ سے تعلق قائم کرے۔ اس لیے نفلی عبادتوں میں جماعت اور اجتماع کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ حکم دے دیا کہ اکیلے آؤ، تنہائی اور خلوت میں آؤ اور ہم سے براہ راست رابطہ قائم کرو۔ یہ خلوت اور تنہائی کتنا بڑا انعام ہے، ذرا غور تو کرو۔ بندہ کو کتنے بڑے انعام سے نوازا جا رہا ہے کہ خلوت اور تنہائی میں ہمارے پاس آؤ۔ تو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، آپ 15 شعبان کی رات کو شب برات میں مساجد میں نوافل ادا کرنے کے بجائے گھر پہ اکیلے میں تنہائی میں نفل نماز ادا کریں، تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا ایک براہ راست تعلق بھی قائم ہو جائے گا۔ تنہائی میں اللہ کے پاس جانے کا فائدہ کیا ہے؟ بادشاہ کا ایک عام دربار ہوتا ہے، اسی طرح جماعت کی نماز اللہ تعالیٰ کا عام دربار ہے۔ جماعت کی نماز اللہ تعالیٰ کا عام دربار ہے۔ دوسرا خاص دربار ہوتا ہے جو خلوت اور تنہائی کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے عام دربار میں حاضر ہوتے ہو تو اب ہم تمہیں خلوت اور تنہائی کا موقع بھی دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس تنہائی کے موقع کو جلوت میں تبدیل کر دے اور اس کو جماعت بنا دے تو ایسا شخص اس خاص دربار کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم تنہائی میں آؤ، ہم سے مناجات کرو، ہم تنہائی میں تمہیں نوازیں گے، لیکن تم ایک جمع غفیر اکٹھا کر کے لے جا رہے ہو، تو تم نے اس نعمت کی ناقدری کی۔ مثلاً اگر کوئی بادشاہ ہے، تم اس سے ملاقات کے لیے دربار میں گئے ہو، وہ بادشاہ تم سے یہ کہہ دے کہ آج رات کو 9 بجے تنہائی میں میرے پاس آ جانا، تم سے کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ جب رات کے 9 بجے تو آپ نے اپنے دوستوں کا ایک جھمگٹا سا ہجوم اکٹھا کر لیا اور سب دوستوں کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بتائیے کہ آپ نے اس بادشاہ کی قدر کی یا نہ قدری کی؟ اس نے تو تمہیں یہ موقع دیا تھا کہ تم تنہائی میں میرے پاس آؤ، تم سے تنہائی میں باتیں کرنی تھیں، تمہیں خلوت میں خاص ملاقات کا موقع دینا تھا اور اپنے ساتھ رابطہ اور تعلق استوار کرنا تھا، اور تم پوری ایک جماعت بنا کر اس کے پاس لے گئے، یہ تو تم نے اس کی نہ قدری کی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نفلی عبادت کی اس طرح ناقدری نہ کرو۔ نفلی عبادت کی قدر یہ ہے کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو۔ لہٰذا نفلی عبادات جتنی بھی ہیں ان سب کے اندر یہ اصول بیان فرما دیا کہ تنہائی میں اکیلے عبادت کرو، اس کے اندر جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ نگاہ دی جا رہی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کروں۔ یہاں لفظ مستغفر مفرد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی کوئی تنہائی میں مغفرت کرنے والا ہے، تنہائی میں مجھ سے رحمت طلب کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ تنہائی میں میرے پاس آ کر مجھ سے مانگو، لیکن ہم نے یہ کیا کہ شبینہ کا انتظام کیا، چراغاں کیا اور لوگوں کو اس کی دعوت دی کہ میرے پاس آ کر میری اس خلوت میں شریک ہو جاؤ۔ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کی ناقدری ہے، لہٰذا شبینہ ہو یا صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو یا کوئی اور نفلی جماعت ہو، یہ سب ناجائز ہے۔ یہ فضیلت والی رات ہے۔ 15 شعبان شب برات شور و شغب کی رات نہیں ہے، میلے ٹھیلے کی رات نہیں ہے، یہ اجتماع کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات اس لیے ہے کہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنا لیں اور ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہ ہو۔ لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ اگر تنہائی میں عبادت کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، مسجد میں شبینہ اور روشنی ہوتی ہے اور ایک جمع غفیر ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند پر قابو پانے میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے۔ ارے اس بات کا تو یقین
یقین کرو کہ اگر تمہیں چند لمحات بھی گوشہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام کرنے کو میسر آ گئے تو وہ چند لمحات اس ساری رات سے بدر جہاں بہتر ہیں جو تم نے میلے میں گزاری۔ اس لیے تنہائی میں جو وقت گزارا وہ سنت کے مطابق گزارا، اور میلے میں جو وقت گزارا وہ خلاف سنت گزارا۔ وہ رات تو اتنی قیمتی نہیں جتنے وہ چند لمحے، وہ ساری رات اتنی قیمتی نہیں جتنے وہ صرف چند لمحے قیمتی ہیں جو تم نے اکیلے اپنے اللہ کے ساتھ گزارے ہیں، جو تم نے بغیر کسی ریا کے اخلاص کے ساتھ گوشہ تنہائی میں گزاری ہیں۔ تو 15 شعبان کی رات کو تنہائی کا اہتمام کریں اور جلوت کا اہتمام نہ کریں۔ یہ میں آپ کو مولانا تقی عثمانی کی بک میں سے پڑھ کے بتا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور 15 شعبان کی رات کو اور شب برات کی رات کو جو کہ ایک فضیلت والی رات ہے، ہم سب کے لیے برکت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔